سوٹ بنا جڑا ایک گھنٹے واسطے ایک دعوت واسطے سوٹ بنا جڑا استعمال چاہے کپڑا بنا جڑا استعمال چاہے کیوں آخر اللہ دے حضور پیش ہونا ہی پائی پائی دا حساب دینا ہی اللہ دی قسم حساب دینا ہے ایک ایک پیسے دا حساب دینا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ آئیے سنیے ذرا میرے والد گرامی اللہ نے دی قبر روشن فرمائے کہندے سنو وہ منظر یاد ہوندا ہے جدو پاکستان دی تقسیم دا اعلان ہویا سامان دے پرے گھر چھڑ کے جانا پیا مال ڈنگر دیاں پریاں حویلیاں مجھاں گاواں قیمتی چھڑ کے جانا پیا سوچنے ہاں آج ساڑیاں نسلاں نے گھر بھر دے سامان نال فرنیچراں گھر بھر لینے تے اج چھڑنا پے جائے تے کلیجے نے رگ پین گے ہاں اتنا قیمتی سامان چھڑ کے میں جاواں کدھر اتنا قیمتی سامان اونا کو سامان رکھو جس نال ضرورت پوری ہو جائے حضرات سنیے مال کے کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے کلو واشربو ولا تسرفو انہو لا یحب المسرفین کھاؤ پیو اللہ پاک دیا نعمتہ استعمال کرو مگر فضول خرچیاں نہ کریا کرو کیونکہ اللہ ذوالجلال فضول خرچی پسند نہیں کردا اللہ پاک فضول خرچیاں پسند نہیں کردا اور دوسرے مقام تے 15ویں پارے اللہ پاک نے فرمایا خالق کبریا فرما دے نے ولا تبذروا فضول خرچی نہ کریا کرو بلا وجہ خرچ نہ کریا کرو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین فضول خرچی کرنے والے شیطان دے بھائی نے فضول خرچی کرنے والے شیطان دے بھائی نے اللہ اللہ آؤ لوگوں سن دیا جانا اللہ دا قرآن سناوا ایک مقام تے اللہ نے فرمایا میری زمین تے آکڑ کے نہ چلیا کرو انہو لا یحب من کان مختالا فخورا اللہ خود پسند لوگوں پسند نہیں کردا اور اللہ ذوالجلال میری زمین تے آکڑ کے چلنے والے نو پسند تو پہاڑ تے بھی چڑھ جائے تے کی پہاڑ توڑ لے گا کی کر لے گا کیڑا تو پہاڑاں دیاں بلندیاں عبور کر جائے گا کی کر لے گا تیری اپروچ کی ہے تیری پہنچ کی ہے کچھ بھی نہیں ہے تو میں چاہاں تے آسمان تے بیٹھ کے انج بٹن دباواں تیرے سار رک جان اگلا سا ہی نہ تینوں آئے اللہ اکبر کبیرہ میرا رب محتاج نہیں ہے کہ بیمار کر کے تینوں میں موت دے گا نہیں نہیں کتنے لوگ اساں ویکھے نہ بیماری نہ نزلہ نہ زکام نہ کھنگ نہ کھانسی کچھ بھی نہیں بیٹھے گلا کردے کردے لمحہ ہو گیا چل اگلے پار میرا رب پابند نہیں ہے کہ کوئی بہانہ بنائے موت دا اسی کہہ دینے کہ موت دا کوئی بہانہ ہی بندا ہے اور کئی بار اللہ بغیر بہانے تو بھی لے جاندا ہے بغیر بہانے تو بھی مولانا شمسام صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ نے دی قبر روشن کرے اج ہر خطیب دی تقریر دا حصہ دے شعر نے بابے دے کاموں کی تقریر کرن گئے مسجد بیٹھے نے بچہ آیا کہندا بابا جی میرے ابو کہندے نے میں تہاڈے واسطے ٹھنڈا لے آواں کہ چاہ لے آواں کہندے پتر رات نوں میں حضور دی نعتاں پڑھنیاں نے چلو گلا گرم ہو جائے گا تو چاہ ہی لے آ منڈا چاہ لے کے مسیح تے داخل ہے کہندا پتر رہن دے نہ جا کے پیواں گے لمے پے نال ہی موت آ گئی رہن دے پتر نہ جا کے پیواں گے نال ہی لملیٹ مسیح تے لمے پے اوتھے موت آ گئی اللہ اکبر اکاڑے بس میں بزرگاں دا تعارف نہیں کرانا چنگے پیو دا پیڑا پتر نکل آیا کئی چنگیاں چو پیڑیاں اولاداں پیدا ہو جاندیاں کہ پیڑیاں چو اللہ چنگے بھی پیدا کر دیندا ہے او چنگے کر پیڑا جمیا سی نشے تے لگ گیا بڑا انہوں سمجھایا تیرا باپ بڑا چنگا ہے تو اچھے خاندان دے تے چھڑ دے دوپہر دا ویلا سی نشہ اتنا زیادہ لگ گیا اللہ معاف فرمائے اللہ میری قوم دے ہر جوان نو محفوظ رکھے اتنا زیادہ لگ گیا گرمی دا موسم سی ایک لوہے دی کوڑل ٹرالی پئی سی اس ٹرالی چ اس طرح کر کے نا وچوں کوئی چیز کڈن لگا تے ویکھے ہاتھ نہیں پہنچدا پیراں تھلے کوئی چیز رکھی پھر اس طرح اپنے آپ نو لٹکایا جدوں لٹکایا تے نشہ ٹٹیا سی گرمی دا موسم سی سر تھلے روڑی تے لگ گیا پیر اوپر چلے گئے اوتھے موت آ گئی اوتھے موت آ گئی حضرات ڈر جاؤ اس مالک کو لو وہ بڑی طاقت والی ذات ہے بڑی پاورفل ذات ہے اللہ اکبر کبیرہ آئیے وہ اعمال سنیے جو اللہ کو پسند نہیں وہ لوگ جو میرے خالق کو پسند نہیں اللہ اکبر کبیرہ مال کے کائنات نے فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا
لا يحب من كان مختالا فخورا۔ ایک دن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، میری امت دے کچھ لوگوں دی اللہ ایک ویلا آئے گا شکلیں بدل دے گا، اس قوم دی اللہ چہرے بدل دے گا، اللہ چہرے صورتہ مسخ کر دے گا۔ اللہ 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 پوچھے گا یا رسول اللہ کیوں؟ الیس یشہدون ان لا الہ الا اللہ، کیا ایک کلمہ نہیں پڑھ دے ہونگے؟ فرمایا ہاں کلمہ پڑھ دے ہونگے، وَيُصَلُّونَ نمازاں پڑھ دے ہونگے، روزے رکھ دے ہونگے، وَيَحُجُّونَ حجاں کر دے ہونگے، ویلا آئے گا اللہ شکلہ بدل دے گا، اللہ چہرے بدل دے گا، چہرے بدل دے گا، صورتاں باندھرا دیا بڑھائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، آقا جی کیوں ایسا مسئلہ کیوں بڑھے گا؟ اللہ شکلہ کیوں بدل دے گا؟ اللہ چہرے کیوں بدل دے گا؟ آپ نے فرمایا نمازی بھی نے روزے بھی رکھ دے، حجاں بھی کر دینے، مگر گانے سنن گے، موسیقیاں سنن گے۔ اللہ اللہ اللہ، انہاں گانیاں دی وجہ تو، موسیقیاں دی وجہ تو اللہ پاک نو غصہ آ جائے گا، اللہ پاک ناراض ہو جائے گا، اور میرا مالک اچانک انہاں دی شکلیں بدل دے گا، اللہ چہرے بدل دے گا۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ مسلمانوں ڈر جاؤ اللہ ذوالجلال کو، ڈر جاؤ میرے مالک کو۔ پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے نے اتخذوا المعادف والمزامیر والدفوف، اللہ اللہ اللہ، موسیقی دے آلات نال پیار کرنگے، ٹول ٹمکیاں نال پیار کرنگے، ٹولکیاں نال پیار کرنگے، باجیاں گاجے نال پیار کرنگے۔ اللہ اللہ اللہ، او مسلمانہ جدو شادی آلند ڈک لگا ہوندا ہے نا، تیری بیوی کلو رہا نہیں جاندا، نچنا شروع کر دیندی، تیری بیٹی کلو رہا نہیں جاندا، او بھی تھرکنا شروع کر دیندی ہے، تیری بہن کلو ٹکیا نہیں جاندا، گانا چلدا انڈیا دا گانا چلدا ہے، یہ کلو رکیا نہیں جاندا، نچنا شروع کر دیندی۔ اس ویلے نبی دا فرمان یاد رکھیا کر، کتے ایسا نہ ہوئے شادی حال دا لنٹر نہ اتے آ جائے، کتے اللہ پاک دا خصب نہ آ جائے، اللہ پاک دا عذاب نہ نازل ہو جائے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ جاندا ہے کئی بار ایڈا کنجر خانہ ہوندا ہے، ڈر دے شادی حال چ باہر نکل جائیدا کتے اللہ دا خصب نہ آ جائے، کوئی لنٹر نہ اتے آ پائے۔ اس قدر اللہ تو بے خوف قوم، ڈر جاؤ اس مالک کولو، اللہ نو اے حرکتاں پسند نہیں، اللہ نو اے کرتوتاں پسند نہیں، میرے مالک نو عاجزی پسند ہے، میرے مالک نو سادگی پسند ہے، اور جدو عاجزی اور سادگی دی زندگی گزارے گا اللہ ذوالجلال تنو ہر نعمت عطا فرمائے گا۔ جنہ دیاں شادیاں تے باجے نہیں وجے، جنہ دیاں شادیاں تے کنجر خانہ نہیں ہویا، کی خیال انہوں دے کارآباد نہیں نے؟ بولو کیا انہوں دے کارآباد نہیں نے؟ اللہ نے اولاداں بھی سونیاں دیتیاں نے، چان ورگے بچیاں بچے اللہ تا کیتے، سونی شادی سونی زندگی گزری، کوئی فحاشی نہیں، کوئی اریانی نہیں، کوئی نچیا نہیں، کوئی ٹپیا نہیں، کسی گانے نہیں، کوئی ڈیک نہیں، کوئی کنجر خانہ نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ خوشیاں بھی عطا کر دے، اللہ اولاد بھی عطا کر دے۔ حضرات آئیے سنیے اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کو کیا نہیں پسند۔ آج میں عرض کر رہا ہوں وہ کیا ہے جو اللہ کو پسند نہیں۔ میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن آیا، مال کی کبریاء نے فرمایا، سنو قرآن، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ پاک دا قرآن 30واں پارہ سورۃ المطففین، اللہ پاک نے اپنے سونے قرآن اندر بیان فرمایا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے، ویل ہے، بربادی ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ناپ تول میں ہن ویاواں شادیاں تے اسی اننا خرچہ کرنا ہوندا ہے، بے تاشا خرچہ کرنا ہوندا ہے، اسی پاگل ہو کے خرچہ کرنا ہوندا ہے، اڈیاں چک چک کے پھایا لینا ہوندا ہے، تے پھر جدوں اینے فضول خرچے کیتے ہوندے پھر پورے کیویں کرنے نے؟ پھر دکان تے بیٹھ کے دو نمبریاں کرنے ہیں، ملاوٹ کرنے ہیں، ناپ تول چ کمی کرنے ہیں، ورائٹیاں دے چکر چلانے ہیں، ہیرا پھیریاں کرنے ہیں، او پیسے پورے کرنے واسطے۔ اور جدو خرچہ اعتدال چ کرے گا، اعتدال دی زندگی گزارے گا، فضول خرچی نہیں کرے گا، پھر انشاءاللہ تنو بے ایمانی کرن دی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ بے ایمانی کرن دی بولو، بے ایمانی دی نوبت نہیں آئے گی۔
ناپ تول اندر کمی دی نوبت نہیں آئے گی، پیمانے غلط رکھن دی نوبت نہیں آئے گی، دھوکھا کرن دی نوبت نہیں آئے گی۔ اپنے پاؤں دے کر چادر، اپنی چادر دے کر پاؤں پھیلایا کرو، اپنے آپ نو ہلاکت و بربادی دے منہ چ نہ دیا کرو۔ مالک دا قرآن کی اعلان کر رہا ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ ہلاکت بربادی انہاں لوگاں دے واسطے جڑے ناپ تول اندر کمی کرن والے۔ اللہ اللہ اللہ، آؤ لوگو سنو، اللہ پاک نو ناپ تول دیاں کمیاں پسند نہیں، اللہ پاک نو تکبر پسند نہیں، اللہ پاک نو جھوٹ پسند نہیں، اللہ پاک نو دو نمبری تے بے ایمانی پسند نہیں، اللہ پاک نو تکبر پسند نہیں، اللہ پاک نو حسد پسند نہیں، اللہ پاک نو ناشکری پسند نہیں۔ اللہ اللہ، ایک قوم دا اللہ نے قرآن تذکرہ فرمائے، بڑی خوشحال قوم سی، بڑی مال والی قوم، بڑے باغوں والی قوم۔ اللہ اللہ اللہ، اپنے ڈیریاں تے بیٹھ دے بڑیاں اونچیاں اونچیاں چھڑیا کر دے، بڑیاں لمیاں لمیاں چھڑیا کر دے۔ اللہ اللہ، میرے باغ ورگا ہو یا کتے ہونا ہے، آ میری حویلی ورگی کدی ویلی ہو سکتی ہے، انج بڑے بڑے بول بولنے تے اللہ دی عبادت تو کنی کترانا۔ اللہ نو غصہ آ گیا، اللہ نے چوہے دی ڈیوٹی لائی، اے جڑا نال ڈیم ہے نا پانی دا وڈا ڈیم آپ نہ بنایا، تھلو سراغ کر، تانوں پتہ ہے پانی نو تھوڑا جا راہ مل جائے تے باقی رستے آپ ہی لو جی سراغ کیتا، چوہے نے پانی نکلیا، پھر ہور نکلیا، پھر ہور نکلیا، پھر ہور نکلیا، پھر یکدم دیوار پھٹی، پوری بستی اللہ نے تباہ کر کے رکھ دی تھی، نہ بندہ رہا، نہ اتھے کوئی بندے دا نام و نشان رہا، نہ بستی رہی، نہ گھر رہا، نہ مکان رہا۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے بندے زمین تے انج مرے پے سن جویں کھجور دے تنے پے ہوندے، کھجور دے تنے مطلب کی ہے بڑیاں بڑیاں لاشاں، وڈے وڈے بول بولن والے تے منہ دے سیدھے پے ہوئے سن، اللہ دے غضب دے شکار۔ اللہ نو ناشکری پسند۔ حضرات، آج جو میں نے اعمال بیان کیے جو اللہ کو بولو، جو اللہ کو پسند نہیں، اللہ ہمیں ان کاموں سے بچائے جو اس مالک کو پسند نہیں، وہ کرنے کی توفیق دے جو اللہ کو پسند ہے۔ اگلا خطبہ انشاءاللہ ہوگا اہل ایمان اور ماہ رمضان، اہل ایمان اور ماہ رمضان، یا یوں سمجھیے کہ مومن کی شان۔ انشاءاللہ اگلا خطبہ مومن کی شان تے ہوئے گا۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی فرصت آیا کرو، پورا خطبہ سنیا کرو، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی